دوستو میں ہوں کمر چیمہ اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط صاحب سنگاپور میں بیسڈ ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ افغانستان پاکستان اور دہشت گرد جماعتوں کے اوپر کافی خاصی ریسرچ رکھتے ہیں. باسط صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ چیمہ صاحب مجھے بلانے کے لیے. باسط صاحب آپ نے تو بڑی پریڈکشنز کی, بڑی رپورٹیں لکھیں اور بڑے آپ اکثر دہشت جماعتوں کے جو ٹریجیکٹریز ہیں وہ فالو کرتے رہتے ہیں. یہ ایک نئی جماعت آ گئی ہے بلوچ نیشنلسٹ آرمی, اور سننے میں آیا کہ ابھی ریسنٹلی 10 جنوری کو انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہے. 19 کو انہوں نے کولو میں ایک دھماکہ کر دیا ہے اور ابھی انہوں نے لاہور میں کر دی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نئی جماعت کہاں سے ایمرج ہو گئی؟ ہم تو بہت ساری یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں دہشت گرد جماعتوں کا نیٹ ورک ٹوٹ چکا ہے, تو یہ جماعت کہاں سے اٹھی اور آپ اس کو بلوچ عسکریت پسندی کو کیا لاہور میں ٹارگٹ کرنے کو آپ کیسے اس کی سگنیفیکینس دیکھتے ہیں اور ان کا رائز دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس باسط صاحب؟ تھینک یو چیمہ صاحب, ایک دفعہ پھر مجھے بلانے کے لیے. آپ سے جلدی ملاقات ہو گئی. پہلے تو اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ جی, جو لوائقین ہیں ان کے ورثاء کے ساتھ سمپتھی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے گی, اور ان کے جو زخمی ہیں ان کو جلد سے احتیاط کرے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے, اور پچھلے 72 گھنٹوں میں یا 3 دن میں پاکستان کے اندر کم از کم 10 سے 12 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, جس میں 7 سے 8 ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے ذمہ داری. ان میں سے ایک اسلام آباد میں جو پولیس کے اوپر ہے, اور یہ لاہور میں جو اس نئی بی این اے یا بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے قبول کیا ہے. اب چونکہ آپ نے میری وہ رپورٹ کا ذکر کر دیا تو مجھے وہاں سے ہی شروع کرنے دیں. دیکھیں, میں نے اس رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کے ٹرینڈ ہے یا جو ان گروپوں کے ٹرینڈ ہے وہ 2019-20 میں ان کے اندر ڈویژنز تھیں, ان کے اندر سپلنٹرنگ تھی, ان کے اندر انٹرنل ڈیفرنسز اور فائٹنگ تھی فار ویریس ریزنز. لیکن 2021 میں اور 2022 میں انفیکٹ اگست 2020 سے آنورڈز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ڈویژنز انٹرنل فائٹنگ اور بکرنگ تھی وہ چینج ہو کے مرجرز میں, الائنسز میں اور ری یونیفیکیشن میں چینج ہو گئی. یعنی ہم نے 4 بلوچ گروپوں کا ایک الائنس دیکھا جو براس کے نام سے, بلوچ راجی یا جوئی سنگر کے نام سے آیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 11 سے زیادہ آج تک 11 سے زیادہ ایسے فیکشنز ہیں, ویریس جہادست فیکشنز پاکستان کے اندر, پاکستانی فیکشنز جو افغانستان یا پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مرج بیک کر چکے ہیں. تو یہ جو ٹرینڈ لائن ہے کہ بی آر اے نے اور یو پی اے ایک گروپ ہے, انہوں نے مل کے ایک یہ بنا لیا ہے بلوچ نیشنلسٹ آرمی. اچھا, دونوں گروپ براس کا حصہ ہیں تو یہ براس کے اندر بھی رہے گا, لیکن انہوں نے آپس میں بھی اتحاد کر دیا, تو اس کے ساتھ تو یہ ٹرینڈ جو ہے کافی کنسسٹنٹ ہے. اب آ جائیں اس طرف کہ ان کا مرجر کیوں ہوا, اس کے ریزنز کیا ہیں. نمبر ایک تو ریزن اس میں یہ ہے کہ جو بلوچ گروپوں کی لیڈرشپ موجود ہے یورپ کے اندر, 3 بڑے لیڈر ہیں. ایک براہم داغ بگتی جن کی جو یہاں پہ ملیٹنٹ فیکشن ہے اسے کہتے ہیں بی آر اے یا بلوچ ریپبلکن آرمی. پھر ہے ہیر بیار مری جن کی گروپ کو کہتے ہیں بلوچستان یا بلوچ لبریشن آرمی. تیسرا جو ہے وہ مہران مری صاحب ہے جو کہ اپنے بھائی ہیر بیار مری سے ہی ان کا جو ہے وہ سپلٹ ہوا تھا دھڑا, اور اس کو جو ہے وہ یو بی اے کہا جاتے ہیں, یونائٹڈ بلوچ آرمی کے نام سے تھا. لیکن پھر اس کے اندر فردر فیکشنلائزیشن ہوئی. اینی ویز جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ جو 3 یورپ میں لیڈر ہے یہ ہے ٹرائبل لیڈر, سرداری قبائلی نظام کے نمائندے. لیکن جو گراؤنڈ پہ ان کے کمانڈر موجود ہیں وہ کمانڈر جنرلی جو ہے وہ مڈل کلاس, ایجوکیٹڈ مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے, وہ قبائلی نظام سے نہیں آتے. تو ایک تو جو دوری ہے یورپ میں اور وہ بلوچستان میں آن گراؤنڈ ایران یا افغانستان میں موجود ہے, ایک تو وہ ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. دوسرا جو ان کا مسئلہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، تو ان سرداروں کو اپنا سردارانہ رویہ جو ہے، جو ایک تکبر ہے یا جو بھی ہے، اس کو ایگو کو چھوڑ کے ایک قبائلی اپروچ کے بجائے ایک پولیٹیکل اپروچ اپنانی پڑے گی مزاحمت کے لیے. تو یہ ڈفرینسز تھے جو آج کے نہیں ہے، کئی سالوں سے چل رہے تھے، لیکن اب وہ ایسے پوائنٹ پہ آ گئے جہاں پہ پھر وہ سپلٹ ہو گیا. تو یہ جن دو دھڑوں نے اب آپس میں اتحاد کیا ہے، یہ بی آر اے کے اور یو بی اے کے لوکل کمانڈر ہیں جنہوں نے اپنے قبائلی سرداروں کے خلاف بغاوت کر دی اور آپس میں مل گئے. دوسری جو ریزن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں بلوچ گروپوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. تو جب زمین تنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اپنے سروائیول کے لیے اور بہتر طور پہ مزاحمت کو جاری رکھنے کے لیے آپس میں مل جائیں، تو وہ پھر ایک مرجرز جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کے اندر جو ہے بلوچستان نیشنلسٹ آرمی یا بلوچ نیشنلسٹ آرمی جو ہے وہ مرز وجود میں آئی ہے، اور انہوں نے جا کے لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک دھماکہ کیا ہے. اب یہ ایک سیکیورٹی لیپس بھی ہے، تو اس کے اندر ایک ریزن ہم جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کی کمپلیسنسی کا بھی ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو فورسی نہیں کیا، اور اگر کیا تھا تو پھر وہ اس طرح کے وہ آن گراؤنڈ میئرز نہیں لے سکے جس سے اس اٹیک کو ڈیٹر کیا جا سکتا. جی چیمہ صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا باسط صاحب ایک بات بتائیں، لاہور کیوں چنا انہوں نے؟ یہ آپ کیا دیکھتے ہیں اسلام آباد لاہور کو چننا؟ کیونکہ لیٹ سے جو 2020 کی سیکیورٹی رپورٹ ہے، جو میئرز ہمیں آتے ہیں ہمارے سامنے، پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد میں تو کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان ریسپیکٹیولی نمبر 2 تھے، اور پنجاب نمبر 3 تھا، آئی تھنک 7 یا کتنے جو حملے ہوئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور اور اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنا میں اس کی کیا ریلیونس ہے، اور جو ہے اس کو آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک گروپ جو ہے وہ لاہور آ کے حملہ کر رہا ہے؟ واٹ از اٹ سگنیفیکینس؟ اینڈ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلام آباد کے دل میں G8 میں جو ہے وہ حملہ کرتی ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پیورلی ایک تو پیورلی اگر آپ ٹیررزم کی اسکالرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو شہروں میں اٹیک ہوتے ہیں وہ اگر چھوٹا اٹیک بھی ہو تو اس کی پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر پیریفری میں اٹیک بہت بڑا بھی ہو تو اس کو وہ کوریج نہیں ملتی. تو ٹیررزم کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ دس از پروپیگنڈا آف دا ڈیڈ یا پروپیگنڈا بائی دا ڈیڈ. یعنی آپ صرف مارنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. بیسیکلی ایون کہ اٹس اے فارم آف وارفیئر. تو یہ جو ہے پالیٹکس بائی ادر مینز ہے. یعنی ٹیررزم ہے تو پولیٹیکل وائلنس نچیمہ صاحب، تو یہ پالیٹکس بائی ادر مینز ہے. تو تھیٹرکس اس میں انوالو ہوتے ہیں ان اے سینس کہ آپ وائلنس کر کے اس میں جو بھی ہو ڈیمیج کریں، لوگ زخمی ہوں یا مارے جائیں، آپ اپنی کاز پہ توجہ دلانا چاہتے ہیں لوگوں کی. یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ ایک بینک کو تباہ کر دیں اور وہ کوئی بہت آپ کا گول تھا. بینک والوں سے ان کا کیا لین دین تھا ان جنرل سینس، لیکن وہ سمبولک تھا تاکہ جو بلوچستان کے اندر مزاحمت ہے اس پہ توجہ دلائی جائے. تو ایک تو شہروں میں آنے کا یہ ہے کہ آپ کو بہتر پبلسٹی ملتی ہے، اور پھر آپ یہ بھی شو کرتے ہو کہ جنرلی جو پاکستان میں ایک نیریٹو ریاست کا بنا ہوا ہے یا بنا ہوا تھا کہ جی دیکھیں ٹھیک ہے پیریفری میں تو کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے شہر میجر سٹیز محفوظ ہو گئی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جی اسلام آباد میں بہت عرصے بعد ہوا، لاہور میں اسی طریقے سے. تو جب اس طرح کے واقعات تواتر سے ہونے لگ جائیں جیسے 2-3، تو پھر وہ سیکیورٹی کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر وہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو ان گروپوں کو یہ بھی پتا تھا کہ انہیں تھا کہ جب تک ہم صرف بلوچستان میں کچھ کرتے رہیں گے شاید ہمیں وہ رسپانس نہ ملے. تو اگر ہم جا کے ان دی ہارٹ آف پنجاب ہے نا، لاہور پاکستان کا کلچرل کیپٹل کہلاتا ہے، جیسے کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل اور پولیٹیکل کیپٹل جو ہے فیڈرل کیپٹل وہ اسلام آباد ہے. سو لاہور از دی کلچرل کیپٹل اینڈ پروونشل کیپٹل آف پنجاب. تو لاہور میں آ کے کرنا جو ہے وہ پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ صرف مسل شو کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے بھی محفوظ نہیں ہیں جتنا آپ شاید سمجھ رہے ہوں، اور ٹیررزم اتنا بھی ویک نہیں ہو گیا شاید جتنا اوپنلی بتا دیا گیا ہو. اس کی جو ٹائمنگ وائز ہے، ٹائمنگ وائز بھی اس کے اندر ایک چیز کافی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پی ایس ایل پاکستان جو سپر لیگ ہے وہ اس کا سیزن 7 شاید اب شروع ہو رہا ہے.
اور پھر آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے بھی ان دا کمنگ منتھس یہاں پہ آنا ہے. تو اگر آپ اسلام آباد اور لاہور میں اٹیک کرتے ہیں, اور یہ جو بی این اے ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیوچر میں اور اٹیک بھی کریں گے پاکستان کی بڑے شہروں اور جو انڈسٹریل سٹیز ہیں ان میں اٹیک کریں گے. تو اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو وزٹنگ ٹیمز تھیں یا جو آپ کے کھلاڑی آ رہے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں پی ایس ایل میں, وہ شاید ایک بار پھر سوچنے لگ جائیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی. تو آئی تھنک ان کے دماغ میں وہ بھی تھا. تو یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک اٹیک ہے ان اے سینس کہ وہ ٹائمنگ بھی ان کے دماغ میں تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ان کے دماغ میں وہ ریاست کا نیریٹو بھی تھا جس میں ریاست بتا رہی تھی کہ ہمارے بڑے شہر اب محفوظ ہے, انویسٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے, ٹورزم کے لیے محفوظ ہے, نارمل لائف ہے. تو یہ, اور تیسرا ان کے دماغ میں پبلسٹی بھی تھی کہ ہم نے پھر یہ کر کے پبلسٹی بھی لینی ہے. تو میرا خیال ہے دو میں تو مجھے کامیاب لگتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ان کا کلیم ہے کہ ہم بڑے شہروں میں اور بھی اٹیک کریں گے, اس کو اگر ملا کے پڑھا جائے جو انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور الرٹس بھی ہے اور جو ہے دھماکے یا ٹیررزم کا اور خطرہ بھی موجود ہے. تو پھر شاید وہ جو ان کا بیان ہے اور شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس مسل ہے. بٹ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا اور کر پاتے ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا باسط یہ بتائیے گا کہ ایک چیز اس میں اکثر ہم سنتے تھے کہ جی وہ افغانستان میں این ڈی ایس ہے اور را کا بڑا نیٹ ورک ہے جو یہاں پہ کرا رہا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں کسی کے پہ الزام ہم ایکسٹرنل اینمی پہ نہیں لگا رہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ابھی بھی کنیکشن موجود ہے؟ این ڈی ایس تو ایگزسٹ نہیں کرتی, چلو انڈیا تو ظاہر بات ہے ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کیا ہمارے پاس اب بلیم کرنے کے لیے کون ہے؟ انٹرنلی تو ہمارا سیکورٹی اپریٹس مضبوط بھی ہے, ہم نے بہت سارے اٹیک جو ہیں وہ ڈائیورٹ بھی کیے ہیں. بتا دوں تھوڑے دن پہلے گجرانوالہ آپ کو پتا ہے بڑا بزنس ہب ہے, وہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ کے اندر سننے میں آیا ہے کہ ایک بام جو تھا وہ لگانے والے تھے, تو پولیس نے وقت پہ پہلے پہنچ کے بندہ پکڑا. تو اٹ مینس کہ پولیس اور ہماری لا انفورسمنٹ بڑا کام کر رہی ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں چیزیں اسکپ ہو جاتی. سو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں who is to blame for this? Our internal security, external وہ جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ جی وہ ہے, یا کہ جو ہے وہ ایک جو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, 7 پوائنٹ شیئر کرتا چلوں کہ جو وہ بگٹی صاحب کے پوتے ہیں ان کو پرائم منسٹر نے نامینیٹ کیا تھا کہ جناب آپ ڈائلاگ کریں اور بلوچوں کے ساتھ, لیکن وہ بھی اس میرے خیال سے صرف پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. زیادہ تر سردار پروٹوکول بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن ایکچولی کوئی پولیٹیکل کنسنسس یا کوئی پولیٹیکل سولوشن شاید ان کے پاس ابھی نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے یا ہم کس کو بلیم کریں, یہ سیکیورٹی سے زیادہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت چیمہ صاحب کہ بلوچ انسرجنسی از بیسیکلی اے پولیٹیکل ایشو, اٹس ناٹ اے سیکیورٹی ایشو. وہ تو بن گیا ہے, سیکیورٹی اس کی یا انسیکیورٹی اس کی آفٹر میتھ یا بائی پروڈکٹ ہے. تو جب تک آپ پولیٹیکلی اس کو سیٹل نہیں کرتے, ریزالو نہیں کرتے, تو وہ وائلنس تو ہوتی رہے گی اور آپ کے لیے سیکیورٹی کے ایشوز بنتے رہیں گے. سو بیسیکلی واٹ یو نیڈ از اے پولیٹیکل اپروچ, کیونکہ اگر آپ اس کو صرف ایک سیکیورٹی کے پیرائے میں دیکھیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے رہیں گے, کبھی کم ہو جائیں گے کبھی زیادہ ہو جائیں گے, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. تو اگر کسی چیز کو پہلا بلیم بنتا ہے تو وہ میرا خیال ہے مس ہینڈلنگ کو بنتا ہے کہ بلوچستان کا ایشو 2004 سے مس ہینڈل ہو رہا ہے. تو اس کے اندر ایک کنسسٹنٹ اور ایک سمپیتھیٹک پولیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہے, جس میں جو جینوئن پولیٹیکل گریونسز ہے جینوئن, ان کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ کوئی بہتری کی صورت نکلتی ہے. دوسرا یہ دیکھیں نا, اگر جو گراؤنڈ پہ کمانڈر ہے اور جو یورپ میں لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اگر ایک ڈسکنیکٹ ہے جو نظر آ رہا کہ ہے, اور گراؤنڈ کا کمانڈر ریبیل کر کے اپنا گروپ بنا رہا ہے, تو ان ڈویژنز کو کیوں پاکستان ایکسپلائٹ نہیں کرتا؟ ان کو ریاست کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. جو شاہزین بگٹی صاحب ہے وہ ان اوپننگز کو کیوں نہیں دیکھ رہے, یا کوئی بھی سیکیورٹی کا دیکھ ضرور رہے ہوں گے لیکن بریک تھرو ملتا ہے, یعنی وہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک ان کی ایکسٹرنل سپورٹ کی بات رہ گئی, تو
تو دیکھیں جب آپ کے انٹرنل پرابلمز ہوں تو ایکسٹرنالٹیز اس کو ایکسپلائٹ تو کرتی ہیں. پاکستان انڈیا کے اندر کچھ بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, انڈیا یہاں پہ کر رہا ہوگا. تو آئی تھنک اب یہ کہنا کہ کیا وہ ایکسپلائٹیشن کے جو ایلیمنٹ افغانستان میں موجود تھے اب وہ ختم ہو گئے, میرا نہیں خیال وہ ختم ہوئے ہیں, وہ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. اینڈ یہ جو مرجرز تھی ان کے اندر انوالومنٹ آف دی انڈین ایجنسیز جو ہے اس کا ذکر آتا ہے اور اب بھی آ رہا ہے, لیکن ایز یو سیڈ وہ میوٹڈ ٹونز کے اندر بات ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا سے ایک پیس پروسیس چلانا چاہ رہے ہیں, تو وہ اوپن جو ہے فنگر پوائنٹنگ یا ایکوزیشنز وہ نہیں کیے جا رہے. اور اس میں ایک جو ایلیمنٹ اور تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ افغانستان سے امریکی انخلاء ہو گیا اور ان کے وہاں پہ سینچریز جو ہے وہ بند ہو گئے, تو یہ تاثر مان رہا تھا کہ اب بلوچ انسرجنسی تو ویک ہو جائے گی, ان کے تو سپورٹ میکینزم ختم ہو گئے, تو ان کا کیا فیوچر ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈیسپریشن بھی ضرور ہو سکتا ہے آن پارٹ آف دیز گروپس کہ وہ لاہور میں اٹیک کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ریلیونٹ, وی آر اسٹل پاورفل, وی آر اسٹل اراؤنڈ, وی آر اسٹل اے فورس ٹو ریکن ود, تو آپ ہمیں ہلکا نہ لیجیے گا, وی آر اسٹل اراؤنڈ. تو آئی تھنک اس میں ایک ایلیمنٹ آف ڈیسپریشن بھی ضرور ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو یہ کرکٹ کے حوالے سے ہے, کیا یہ جو اگر حکومت نے ان چیزوں کو سیریس نہ لیا تو یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز پاکستان آ رہی تھیں, اور کیا یہ رکتی ہیں یا پی ایس ایل کو دبئی شفٹ کرنے کی بھی آپشن آ سکتی ہے؟ یہ آپ اس کے کیا اس کو کیسے جو ہے وہ فورسی کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب آبویسلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام تو کر رہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑی دھیان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, چیزیں لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ جو ہے وہ دہشت گرد اپنی کوئی نہ کوئی گیپ ڈھونڈ کے کاروائی کرتے ہیں. اس پہ کرکٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا باسط صاحب؟ میرا خیال ہے جہاں تک پی ایس ایل کا تعلق ہے اٹس ٹو لیٹ کہ اب پی ایس ایل کو کہیں شفٹ کیا جائے دبئی وغیرہ, وہ تو ٹو لیٹ. 2-3 دن کے بعد تو پی ایس ایل شروع ہے اور چھوٹی ونڈو ہے پی ایس ایل کی, میرا خیال ہے جلدی ختم ہو جائے گا. 20 سے 21 دن کے اندر میرا خیال ہے یہ ٹورنامنٹ ختم ہو جائے گا کیونکہ آگے اسکیجول ہے. جہاں تک آسٹریلیا کے ٹور کی بات ہے, اگر پاکستان نے ٹور باہر ہی کہیں اور کرنا ہوتا تو وہ انگلینڈ کی جو آفر تھی اس کو لے لیتے کہ ہم باہر کھیلتے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان باہر کھیلے گا, پاکستان اپنی ہوم سوائل پہ کھیلے گا. اس میں جو ایک فرق ہے چیمہ صاحب وہ امپورٹنٹ ہے بتانے کا کہ ایک ہوتی ہے جنرل انسیکیورٹی کا انوائرمنٹ اور ایک ہوتا ہے اسپیسیفک تھریٹ ٹو سپورٹس, ٹو کرکٹ یا اس طرح کے ایونٹس. تو ان کے اندر ڈفرینسیشن بھی دیکھی جاتی ہے. تو جو ان کے جو بھی سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہوں گے آسٹریلین ٹیم کے جو ان کو فیڈ بیک دیں گے, کیونکہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی ویدر وہ تھریٹ جینون تھا یا نہیں تھا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس کی ویراسٹی پہ میں نہیں جاتا, لیکن وہ بہت ہی اسپیسیفک تھریٹ تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہ گراؤنڈ پہ اٹیک ہو سکتا ہے, ہوٹل میں اٹیک ہو سکتا ہے, بس آ رہی ہوگی, بس جا رہی ہوگی, ایون کہ جب واپس ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آن دا وے, یعنی اتنا اسپیسیفک تھا. تو اگر تو کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں آتا یا اس طرح کی کوئی کسی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتی تو پھر تو میرا خیال ہے یہ ٹور ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ وہ ٹور جو ہے وہ مارچ یا اپریل میں ڈیو ہے, تو ابھی کافی وقت ہے, مارچ اپریل میں کافی وقت ہے. پاکستان کین پٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. جنرلی ابھی بھی بہت زیادہ اٹیک نہیں ہے, اور ٹھیک ہے ایک ویو آ جاتی ہے چیمہ صاحب, 3 دن میں کافی 10-11 اٹیک اس طرح ہو گئے. ضروری نہیں ہے کہ لگاتار یہ مومنٹم ایسے ہی چلے. پاکستان آگے جا کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی یہ تو نہیں کہ ریاست پاکستان ان اٹیکس کے بعد بیٹھی رہے گی کہ اب آگے یہ گروپ کیا کریں گے, وہ بھی کوئی ایکشن تو لے گی. ابھی بہت وقت ہے, پی ایس ایل از ٹو ارلی, بہت وقت ہے. اور پی ایس ایل سے انڈیا کے ٹور کا بھی پتہ چل جائے گا, جتنا اچھا پی ایس ایل ہوگا اتنا سموتھ ہو جائے گا آسٹریلیا کا, سوری انڈیا کا میں نے نام دیا, آسٹریلین کا کرکٹ ٹور, اور اسی طرح پھر آگے جو بھی انٹرنیشنل ٹیمز رہنا ہے. تو جتنی اچھی سیکیورٹی پی ایس ایل کی ہوگی اتنا آسان ہو جائے گا آسٹریلیا کے لیے ڈیسیجن, اتنا آسان ہو جائے گا اور ٹیموں کے لیے ڈیسیجن, اور ان دا مین وائل آپ نے اپنی سیکیورٹی کو تو بہتر کرنا ہی کرنا ہے. سو آئی تھنک ان چیزوں پہ کام ہوتا رہے گا. یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان از ان اے بیٹر پلیس in terms of dealing with these because majority جو مسئلہ تھا وہ افغانستان سے تھا. تو اب اگر وہ ایک چیز تھوڑی ایڈریس ہوئی ہے تو it will take time for Pakistan to adjust to the new environment, but definitely جو ہے وہ ایونچولی یہ کر کے لے جائیں گے. جو ایک مسئلہ ضرور میں ہائی لائٹ کرتا ہوں, آخری پوائنٹ,
کہ پولیٹیکل اونرشپ ضروری ہے ان اسٹریٹجیز کی جو پالیسیز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل اونرشپ عمران خان صاحب کے نیچے رہی نہیں ہے. تو ہم پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی کنسسٹنٹ اپروچ تھی ہماری 2015 سے نیشنل ایکشن پلان کے نیچے ٹیررزم سے ڈیل کرنے کے لیے. لیکن اب ہم دوبارہ جو ہے فائر فائٹنگ پہ لگ گئے ہیں. یعنی کوئی اٹیک ہوتا ہے, پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں, پھر کوئی ایکشن لیتے ہیں, پھر چپ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ ہوتا ہے. وہ سیال کوٹ کا واقعہ ہو, وہ اسلام آباد میں پولیس کے 2 شہداء جو ہے ان کی کلنگ ہو, یا وہ لاہور والا واقعہ ہو, تو ہم we are stumbling and fumbling from one attack to another. So وہ ایک جو ہولسٹک اپروچ تھی جس کے اندر اس کے ملٹری ایلیمنٹ بھی تھے, پولیٹیکل بھی تھے, وہ شاید مسنگ ہے. تو میں خیال ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹھ جائیں گے, کر لیں گے. ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پوری سیکیورٹی کا انوائرمنٹ چیمہ صاحب آپ کے ڈومیسٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ سے. جتنی انسٹیبلٹی آپ کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہوگی ڈومیسٹیکلی, اتنا زیادہ کوئی بھی انسرجنٹ, کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. نمبر 2, یہ لنکڈ ہے آپ کی ریجنل سچویشن سے, پرٹیکولرلی جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے. تو اس تناظر میں دیکھنا ہوگا, اینڈ اس تناظر میں دیکھتے ہوئے ہی اسٹریٹجی کو اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی پالیسی ہے اس کو اونرشپ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے باسط صاحب. تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس اینڈ ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بلوچ نیشنلسٹ آرمی ہے, اس کے جو اٹیک ہے لاہور میں اور جو ٹی ٹی پی نے اسلام آباد میں کیا, جو اوور آل ایک سیکورٹی انوائرمنٹ ہے, ہاؤ کم اٹ کین افیکٹ دا فیوچر جو ڈیولپمنٹس ہیں, پرٹیکولرلی پی ایس ایل کرکٹ اور جو آئندہ آسٹریلین ٹور ہے, یا ویسے ایک اوور آل جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان اب فائنینشلی سیف ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, لوگ اس پہ کنسرن ہیں. سو thank you very much Basha Shah for your time and for helping us to understand the situation. Thank you for having me, Kima sir. Always a pleasure to be on your show. Thank you. Thank you.